اس کی حقیقت کیا ہے اسراء و معراج کی؟ یعنی اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہوا یہ جو معجزہ ہے؟ 3 انبیاء کرام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے یا بغیر کسی فرشتے کے یا بغیر خواب کے ڈائریکٹ جیتے جاگتے اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء سے ڈائریکٹ کلام کی۔ تو یہ جو واقعہ ہے اسراء و معراج کا، یہ کب جو ہے وہ رونما ہوا؟ سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، وقت کیا تھا، دن تھا یا رات تھی؟ کا مطلب تم بھی سٹھے آ گئے، تم بھی دیوانہ اور پاگل مجنون ہو گئے ہو۔ ہم تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے تھے، اب آپ بھی ایسی باتیں شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کی مدت کتنی تھی یا دورانیہ کتنا تھا؟ یعنی کتنی دیر کے لیے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا گیا، اور کتنی دیر کا یہ پورا جو ہے یہ واقعہ ہے؟ کچھ نام نہاد مسلمان، کچھ عورتیں، کچھ لڑکیاں، وہ ایسے لگتا ہے بناؤ سنگار کر کے، کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کس کیفیت میں کروائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لے جایا گیا یا بدن اور روح کو، یا خواب کی کیفیت تھی؟ یہ کس کیفیت میں کروائی؟ سبحان الذی اسرا، سبحان کا لفظ بولا ہے۔ یہ سبحان اللہ ہم کب بولتے ہیں؟ سبحان کا لفظ وہ اس وقت بولتے تھے جب کوئی بہت بڑا معاملہ ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہرائے نجات ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے معجزہ اسراء و معراج کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی آسمانوں کی۔ ہم نے جو سن رکھا ہے وہ واقعات کی شکل میں سن رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے اور اس کی جو حقیقت ہے، قرآن و سنت سے جو اس کے دلائل ملتے ہیں ان کی روشنی میں بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ سلام اللہ بارک اللہ فیکم۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسراء اور معراج، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، یا اس کی تعریف کیا ہے، تاکہ ناظرین کو جو ہے نا بنیاد سے چیز سمجھ آ جائے؟ دیکھیں، یہ جو ترکیب ہے نا اسراء و معراج، یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کا معنی مفہوم بھی الگ الگ ہے، صحیح، اور ان کی حقیقت بھی ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے۔ یہ جو لفظ ہے اسراء، یہ اسرا یسری سے مصدر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو لے جانا۔ خاص کر کے اسراء جو ہوتا ہے لغت میں، اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت کسی کو لے جانا یا رات کے وقت جانا۔ تو اور آپ جانتے ہیں یہ اسراء و معراج جو ہے وہ رات کے وقت ہی ہوئی تھی، جی بالکل، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو یہ ہے لغت میں اسراء کا مطلب، جبکہ اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ بیت اللہ سے نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل امین لے کر گئے بیت المقدس۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ سے جبریل امین لے کر گئے براق پر، کہاں پر؟ بیت المقدس۔ یہاں تک جو ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے معراج۔ معراج جو ہے یہ عروج سے نکلا ہے، آپ جانتے ہیں عروج بلندی کو کہتے ہیں، اور معراج یہ مفعال کا وزن ہے لغت میں، عربی گرامر میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا آلہ یا کوئی ٹول جس کے ذریعے انسان بلندی پر جاتا ہے۔ تو جو اسراء کا ذریعہ تھا مکہ سے بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانے کا، وہ تو براق نامی ایک چوپایا تھا، اس پر نبی علیہ السلام گئے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ البتہ جو معراج ہے، معراج مطلب بیت المقدس سے پھر نبی علیہ السلام آسمان دنیا، پھر باقی آسمان، پھر سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اب اس کے لیے معراج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب معراج وہ آلہ جو تھا جس پر نبی علیہ السلام گئے، اس کی کیفیت قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئی۔ تو بہرحال معراج کا مطلب ہوتا ہے لغوی اعتبار سے یہ مفعال کا وزن ہے، ایسا کوئی آلہ، کوئی ٹول جس کے ذریعے بلندی پر جایا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو نبی علیہ السلام کو بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا پر، پھر باقی آسمانوں پر، پھر اس کے بھی اوپر عند سدرۃ المنتہا،
وہاں تک لے جایا گیا. یعنی جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر ہے اس کو اسراء کہا جائے گا, اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف اس کو معراج کہا جائے گا. معراج کہا جاتا لیکن آپ نے کہا کہ جو اسراء ہے یہ براق پر کروایا گیا اور اس کے بعد معلوم نہیں ہے اگلا جو ہے. جی, اگلا جو سفر ہے بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر, جی اس کو معراج کہا جاتا ہے. جی وہ کس طرح کا سفر تھا؟ معراج آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک سیڑھی تھی, لیکن حقیقت میں وہ سیڑھی تھی, وہ کوئی چوپایا تھا, وہ کون سا آلہ تھا, وہ کون تھا سورس یا ذریعہ تھا جس کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا, اللہ اعلم. ڈاکٹر صاحب اس کی حقیقت کیا ہے اسراء و معراج کی؟ یعنی اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں ہوا, یہ جو معجزہ ہے یہ کیوں ہوا؟ جی, یہ بڑا اہم کویسچن ہے. اس کے اندر کئی ایک جو ہے حقائق پنہاں ہیں. دیکھیں, جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ بارِ گراں نبوت, یہ ایک بہت بڑا بارِ گراں ہے, یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک ذمہ داری رسپانسبلٹی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین انداز میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ یہ حق کا جو راستہ ہے, دعوت کا, خاص کر توحید کا, یہ بڑا کٹھن راستہ ہے, بڑا مشکل راستہ ہے. سابقہ انبیاء کے جو واقعات وہ ہمارے سامنے ہیں, تو ان کی اقوام نے جو ان کو جواب دیا, ایسے ہی جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی بڑے سخت مزاج اور اکھڑ مزاج لوگ تھے. تو طائف میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس طرح مکہ سے ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف, آپ کی پہلی بیوی, مومنوں کی ماں, اسلام کی پہلی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا, حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وفات ہو گئی. اس طرح آپ کے چچا ابو طالب, ان کی وفات ہو گئی. کئی ایک پریشانیاں اور غم جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لاحق تھے, اندر ہی اندر سے کھائے جا رہے تھے. ان غموم اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, مانوسیت بڑھانے کے لیے, ایک تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء اور معراج کروائی گئی. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ باور کروانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا, آپ کو وہاں پر لے جایا جائے گا جہاں تک آج تک کوئی بھی انسان نہیں گیا, حتیٰ کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تک نہیں پہنچے. تو بہرحال جس طرح کہ حدیث میں موجود ہے, صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں بیت اللہ میں تھا, وہاں پر میرے پاس جبریل امین آئے, تو ایک براق, سواری کا نام ہے براق, یہ ایک چوپایا تھا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سبز کلر کا تھا, یہ ڈنکی جو گدھا ہوتا ہے اس سے کچھ تھوڑا سا بڑا تھا اور خچر سے کچھ تھوڑا سا چھوٹا تھا. اس پر بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کی صحبت میں بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس تک گئے. تو یہ جو سفر ہے اس کو جیسے ہم جانتے ہیں اسراء کہا جاتا ہے. پھر وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس سے پھر لے جایا گیا آسمان دنیا پر, پھر وہاں سے دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, ایسے ہی 7 آسمانوں میں جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچتے, ہر آسمان میں جس طرح کی تفصیل موجود ہے اس میں میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر نبی سے ملاقات ہوتی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کہتے, وہ نبی یا اس آسمان کے باشندے آپ کو ویلکم کہتے. پھر 7 آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. پھر وہاں پر وہ ایک مرحلہ بھی آیا جہاں پر اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اور گفتگو فرمائی. 3 انبیاء کرام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے یا بغیر کسی فرشتے کے یا بغیر خواب کے ڈائریکٹ جیتے جاگتے اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء سے ڈائریکٹ کلام کی. ان میں ایک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہیں پر معراج پر ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئیں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں. تو اس کے اندر ایک بہت بڑا جو فلسفہ ہے اور ایک حکمت پنہاں ہے وہ یہ بھی تھی کہ اسراء و معراج کے اندر یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا بھی اور جو کافر ہیں ان کا بھی بیک وقت ایک امتحان لینا چاہتے تھے.
اور آپ جانتے ہیں اسراء و معراج یہ رات کے وقت ہوا نا، تو مقصود یہ تھا کہ دیکھا جائے لوگوں کا ایمان کتنا ہے۔ چونکہ رات کے وقت ہوا، سب لوگ محو خواب تھے، سو رہے تھے یا اپنے گھروں میں مشغول ہوں گے دیگر معاملات میں، کچھ عبادات میں وغیرہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے وقت جب لے جایا گیا، صبح آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا، تو مشرکین مکہ جو پہلے ہی آپ کے مخالف تھے، آپ کو دیوانہ، پاگل، نعوذ باللہ اس طرح کے القابات سے نوازتے تھے، تو انہوں نے مزید پھبتیاں کسنا شروع کر دیں۔ یہ کیسی بات ہے، راتوں رات کوئی گیا بیت المقدس، پھر آسمانوں پر واپس بھی آ گیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اس وقت مشرکین مکہ اگر ان کو بیت المقدس کا سفر کرنا ہوتا تھا تو 40 دن لگتے تھے ان کو جانے میں، اور پھر 40 دن آنے میں۔ تو جب ان کو کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں، گیا بھی اور آ بھی گیا، اور صرف بیت المقدس تک نہیں گیا بلکہ آسمانوں کو بھی سیر کر آیا ہوں، تو دنیا کے اعتبار سے تو ایسے ہی ہوئے گا نا۔ تو پھر جب انہوں نے جا کے یہی بات مشرکین مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ وہ کہنے لگے کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ وہ کہنے لگے اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب تم بھی سٹھے آ گئے ہو، تم بھی دیوانہ اور پاگل مجنون ہو گئے ہو۔ ہم تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے تھے، اب آپ بھی ایسی باتیں شروع کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی ریزنیبل اور معقول جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ ان کے پاس آسمانوں کے اوپر سے وحی آتی، بیت المقدس تو یہ ہمارے پڑوس میں ہے، بیت المقدس تو قریب ہے، میں تو اس چیز کو بھی مانتا ہوں کہ آسمانوں کے اوپر سے ان پر وحی آتی ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں، ایک بہت بڑی حکمت یا اس کا مقصود امتحان بھی تھا، کیونکہ رات کے وقت ہوا۔ اگر دن کے وقت اسراء و معراج ہوتا، مشرکین مکہ یا جو مسلمان تھے وہ دیکھ لیتے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی صحبت میں براق پر بیٹھ کے جا رہے ہیں بیت المقدس، وہ تو کسی کو بھی نظر آ سکتا تھا، لیکن ہوا رات کے وقت جب لوگ محو خواب تھے، سو رہے تھے، تو اس کے اندر کئی ایک حکمتیں تھیں۔ تو آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ گئے، وہاں تک گئے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا، یعنی درمیان میں جو پردے تھے وہ گرا دیے گئے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کچھ لوگ یہ کہتے تو ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ عند سدرۃ المنتہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ جو آیات ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل امین تھے، جبریل امین کو دیکھا۔ تو اس طرح خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، تعلموا فإنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، یہ بات جان لو جب تک تم میں سے کوئی ایک فوت نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنی جسمانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، خواب میں دیکھا، دل سے دیکھا، اس طرح کے آثار صحابہ کرام سے موجود ہیں، لیکن جاگتے ہوئے اپنی ان حقیقی آنکھوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ کسی انسان نے بھی نہیں دیکھا۔ صحیح۔ تو یہ جو واقعہ ہے اسراء و معراج کا، یہ کب جو ہے وہ رونما ہوا؟ یعنی سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، وقت کیا تھا، دن تھا یا رات تھی؟ یہ ذرا وضاحت سے بیان کر دیں۔ جی یہ بھی بڑا اہم کویسچن ہے، اس کے اندر بھی اہل علم کی بہت سی آراء پائی جاتی ہیں، عوام کے اندر جو ہے وہ عجیب قسم کے جو ہے نظریات ہیں ان کے۔ ابھی ہم جو ہے یہ میرا خیال ذوالحجہ میں ہے، محرم آنے والا ہے، پھر ربیع الاول، تو کچھ لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ربیع الاول کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ربیع الاول کی 27 تاریخ کو یہ جو ہے نا واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ نہیں جی، یہ ربیع الاخر یا ربیع الثانی کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ نبوت کے 15 مہینے بعد پیش آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نبوت کے 5ویں سال پیش آیا۔ تو مختلف اقوال ہیں لیکن جن کی دلیل کوئی نہیں، کسی کی بھی دلیل موجود دلیل کوئی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہو۔ قرآن میں یہ تو ہے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو
اپنے بندے کو لے گئی، اسرا بعبدہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی لیلاً. لیلاً آپ جانتے ہیں یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، تو معرفہ خاص چیز کو کہا جاتا ہے اور نکرہ عام کو کہا جاتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کون سی رات تھی، اس کی کوئی تعین نہیں ہے، عام تھی. ٹھیک ہے نا. ہوا تو یہ واقعہ رات کو، لیکن کس سال ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس ہفتے اور کس دن میں ہوا، اس کی کوئی تعین نہیں ہے. لوگوں نے بنا رکھی ہیں وہ اپنی طرف سے ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں رجب میں ہوا. ایک کتاب ہے الباعث علی انکار البدع والحوادث، امام ابو شامہ رحمہ اللہ کی. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ واعظین ہیں، قصہ گو جو ہیں، ان کے ہاں مشہور ہے یہ واقعہ اسراء و معراج جو ہے یہ رجب میں ہوا. وہ کہتے ہیں ان کے ہاں یہ جو چیز مشہور ہے نا، ھذا عین الکذب، یہ سفید جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی ایک بڑی قیمتی کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. اس میں وہ فرماتے ہیں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے جو یہ بتائے کہ اسراء و معراج کا واقعہ کس سال میں ہوا، کس مہینے میں ہوا، مہینے کے کس عشرے میں ہوا، پہلے میں، دوسرے میں یا تیسرے میں، اور کس رات میں ہوا. کوئی دلیل نہیں. لوگوں نے بنا رکھی ہیں. جب 27 ربیع الاول آتا ہے یا 27 ربیع الثانی آتا ہے یا رجب آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کئی قسم کی عبادات شروع ہو جاتی ہیں. عشق رسول کے نام پہ، محبت رسول کے نام پہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے. بے شک ایسے ہی. بلکہ یہ بات کرتے ہوئے نا تھوڑی سی شرم سی فیل ہو رہی ہے، عجیب سا لگ رہا ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمان، کچھ عورتیں، کچھ لڑکیاں، وہ ایسے لگتا ہے بناؤ سنگار کر کے، کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ تو دین اسلام نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت تو آپ کی بیویوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی صحابیات کو تھی. انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے. تو بہرحال اس کی کنفرمیشن کی کس سال واقعہ اسراء و معراج ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس دن یا کس رات میں ہوا، کوئی دلیل نہیں ہے. لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا کہ یہ کنفرم ہے کہ یہ رات کے وقت یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا جی، صحیح. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. صحیح. تو اس کی کوئی حکمت بھی ہے رات کے وقت کروانے کی؟ یعنی یہ جو اسراء و معراج ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ جی دیکھیں، اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج کروائی تو کیوں کروائی. اصل تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن اہل علم نے کئی ایک حکمتیں ذکر کی ہیں، جیسے بھی ہم نے پہلے تھوڑی دیر پہلے اشارہ بھی کیا کہ ایک تو یہ امتحان مقصود تھا. اگر دن کے وقت ہوتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جی اسراء پر، معراج پر، تو لوگ دیکھ لیتے جاتے ہوئے، تو کافر بھی اور مسلمان بھی دیکھ لیتے، مان لیتے آرام سے. تو یہ ایک امتحان مقصود تھا رات کے وقت، کسی نے دیکھا نہیں. ایمان بالغیب اصل ایمان ہے نا، جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں. بے شک. ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں. ایسے ہی دیکھ کر ایمان لانا یہ تو آسان ہوتا ہے، بن دیکھے ایمان لانا اصل ایمان یہ مطلوب ہے نا. تو ایک تو یہ ایمان شاید امتحان مقصود تھا انسانیت کا. دوسرا کچھ اہل علم نے ذکر کیا ہے رات جو ہے وہ اصل ہے اور دن جو ہے وہ اس کی فرع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی جو مہینے کی جو ابتدا ہے نا، سال کی ابتدا ہے، وہ رات سے ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد دن آتا ہے. جیسے ہم مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہو تو چاند جو ہے وہ مغرب ٹائم نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. تو اس وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے، چونکہ مہینے کے آغاز میں یا سال کے آغاز میں پہلے رات آتی ہے عربی میں، اسلامی تاریخ کیلنڈر کے حساب سے، تو اس وجہ سے رات کے وقت. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہو کہ رات کا جو وقت ہے نا، وہ جب لوگ محو خواب ہوتے ہیں، کچھ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، مناجات، بخششیں مانگتے ہیں. تو یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک موقع ہوتا ہے. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بندوں سے مجھ سے مانگ لو. تو شاید یہ ایک حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا جائے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دیگر انبیاء کی اگر سیرت کو، واقعات کو پڑھا جائے
تو کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے رات میں ہی نوازا ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی اگر ہم دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلو. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ جب بنی اسرائیل جو ہے فرعون اور بنی اسرائیل وغیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو پکڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر نکلیں. تو سابقہ انبیاء کی اگر واقعات اور قصص کو دیکھا جائے تو ان میں بھی رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کچھ ہدایات دیں، کچھ احکامات دیے. تو اسی طرح اہل علم کا یہ کہنا ہے شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رات کا اختیار کیا. تو یہ حکمتیں اہل علم نے ذکر کی ہیں، باقی اللہ تعالیٰ عالم. ڈاکٹر صاحب اس کی مدت کتنی تھی یا دورانیہ کتنا تھا، یعنی کتنی دیر کے لیے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا گیا اور کتنی دیر کا یہ پورا جو ہے یہ واقعہ ہے؟ ماشاءاللہ سارے کویسچن ہی آپ جو ہیں بڑے وہ اس حساب سے کر رہے ہیں. یہ جو ہے یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ دیکھیں جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ رات کو ہوئی اسراء و معراج، یہ رات کو واقعہ رونما ہوا. اب رات کا جو آغاز ہے وہ مغرب کی اذان سے ہو جاتا ہے جی، اور جو رات کا اختتام ہے وہ فجر کی اذان سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو صبح و صادق کی فجر ہے. تو یہ پورا دورانیہ بنتا ہے رات کا. اب رات کے کس پہر، شروع میں تو ابھی فل اندھیرا نہیں ہوتا، اگر کوئی چیز آسمانوں پہ جائے یا اوپر سے آئے تو نظر بھی آ سکتی ہے. تو عقلی یا لاجک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. تو لاجک کے اعتبار سے یہی لگتا ہے یہ رات کے درمیان میں یا آخری والے حصے میں ہوا. اب کتنی دیر ہوا اس میں پھر اہل علم کے اقوال ہیں، کوئی دلیل پھر نہیں ہے. کچھ اہل علم نے کہا جی رات کے کسی ایک حصے میں ہوا، کسی نے کہا جی تقریباً 4 گھنٹے کا دورانیہ تھا. الساعہ کا لفظ انہوں نے بولا، 4 ساعات. تو ساعت عربی زبان کا لفظ آپ جانتے ہیں، قیامت کا بھی یہ ایک ناموں میں سے ایک نام ہے الساعہ. ساعہ کا مطلب وقت ہوتا ہے، تو قیامت بھی ایک وقت ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو رات بھی ایک وقت ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے. تو ساعہ کا مطلب گھنٹہ بھی ہوتا ہے عربی زبان میں، اور الساعہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں چونکہ گھڑی وہ ٹائم بتاتی ہے. تو بہرحال مختلف جو ہیں الساعہ کے معنی اور مفاہیم ہیں. اگر ہم دیکھے جائیں عام طور پر لغت میں اس کے 2 مطلب ہیں. الساعہ کا ایک گھنٹہ مراد ہے اور ایک مراد ہے کچھ وقت. تو اگر ہم 1 گھنٹہ مراد لیں تو اہل علم نے کہا 4 گھنٹے، کچھ نے کہا 3 گھنٹے. اگر ہم الساعہ سے مراد لیں کچھ وقت تو پھر اس سے مراد ہوگا کچھ گھڑیاں، کچھ ٹائم کے لیے. دلیل کوئی نہیں، یہاں پر بھی اقوال ہیں. البتہ قرآن مجید کی اگر اسی آیت کو پڑھا جائے جس میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ لیلاً آپ جانتے ہیں یہ نکرہ ہے، اور یہ جو تنوین ہے تنکیر کی یہ دلالت کرتی ہے تھوڑے سے وقت پر. اب وہ تھوڑا وقت کتنا تھا؟ 1 گھنٹہ تھا، 2 گھنٹے تھے، 4 گھنٹے تھے، 1 گھڑی تھی، 2 گھڑیاں تھی، اللہ اعلم. کنفرمیشن کوئی نہیں. البتہ یہی کنفرم ہے کہ رات کے اندر ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب یہ واقعہ ہوا تو رات جو ہے وہ ٹھہر گئی، وقت جو ہے وہ ٹھہر گیا، اتنی دیر ٹھہرا رہا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آ گئے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بالکل فضول بات ہے، لغو بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے واقعات بنائے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی، کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بنائے ہیں. انہوں نے سورج کو کہا تھا، سورج کا جو تعلق ہے وقت کا وہ سورج کے ساتھ ہے جی، تو کہتے ہیں سورج ٹھہر گیا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. مسند احمد میں ایک صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت جو ہے یا سورج صرف اور صرف انسانوں میں سے ایک انسان کے لیے ٹھہرا ہے، ان کا نام ہے یوشع بن نون. ایک پیغمبر ہیں یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے لیے صرف وقت ٹھہرا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ٹھہرا. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. تو اس لیے یہ قیل و قال ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے.
صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سیر کروائی گئی اسراء و معراج کی، تو یہ کس کیفیت میں کروائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لے جایا گیا یا بدن اور روح کو، یا خواب کی کیفیت تھی، یہ کس کیفیت میں کروائی گئی؟ جی یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس کے بارے میں بھی اہل علم کی 2-3 آراء پائی جاتی ہیں. جی دیکھیں، جب ابھی ہم نے ذکر کیا شروع میں کہ جب اسراء و معراج کروائی گئی، اس کے جو اسباب تھے، جو ریزن تھی، وہ بہت بڑی ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب کرنا چاہتے تھے، ان کو مانوس کرنا چاہتے تھے، ان کو تسلی اور حوصلہ دینا چاہتے تھے، ان کو یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ کتنا ہے. ان کو جبریل امین علیہ السلام ان کی صحبت میں براق پر بٹھا کے پھر آسمانوں پر، پھر سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، جہاں تک آج تک کوئی بشر نہیں پہنچ سکا. تو یہ بہت بڑی ایک چیز تھی، یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا. اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اور روح دونوں چیزوں کو جو ہے اسراء و معراج کروائی گئی. یہی جمہور کا موقف ہے، یہی صحیح موقف ہے. جمہور اہل السنہ، جمہور صحابہ اور تابعین کا موقف یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور روح دونوں کو ہی اسراء و معراج کروائی گئی. جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف روح کو جو ہے اوپر لے جایا گیا. اسراء و معراج دونوں آپ کی روح کو کروائے گئے، آپ کا بدن جو ہے وہ مکہ میں موجود. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، یہ جو اسراء و معراج تھی یہ ایک نیند کی شکل میں تھی، روح کے ساتھ تھی. اور جس طرح انبیاء کرام کے خواب جو ہیں وہ وحی اور برحق ہوتے ہیں، تو ایسے ہی آپ کوئی روح کو اسراء و معراج کروائی گئی. صحیح. تو یہ کون سے صحابہ جو ہیں جن کا یہ موقف ہے؟ یہ امام طبری رحمہ اللہ نے، دیگر اہل علم نے ذکر کیا ہے. اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حسن بصری، دیگر اہل علم کا یہ موقف ہے. تو یہ صرف اقوال ان کے ذکر کیے ہیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی ان کے پاس موجود ہوں رات کے وقت، ان کا اس وجہ سے موقف ہو کہ رات کا سارا دورانیہ آپ کا بدن ادھر موجود ہے، تو اس وجہ سے ان کا موقف ہو. یہ جیسے میں نے گزارش کی کہ جمہور کے موقف کے ایک تو مخالف ہے، دوسرا ان اقوال کی دلیل کوئی نہیں. ہم احتمالات کرتے نا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا والی جو بات ہوتی ہے نا، بفرض محال ایسا ہو، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جب تک وہ پروو نہ ہو، ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اگر تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا، یا آپ نے فرمایا، یا فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ جو اقوال موجود ہیں امام طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، ان کی اسناد کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان کی بھی جانچ پڑتال کرنا پڑے گی، وہ سندن اقوال ثابت بھی ہیں یا کہ نہیں. بہرحال یہ اقوال منقول ہیں. اس طرح دوسرا ایک موقف یہ بھی ہے کہ اسراء جو تھی وہ آپ کے جسم اور روح دونوں کو کروائی گئی. اسراء یعنی کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک آپ کے جسد اطہر کو اور آپ کی روح دونوں کو لے جایا گیا. پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک یا سدرۃ المنتہا تک صرف آپ کی روح کو لے جایا گیا، جسم کو گویا کہ بیت المقدس میں چھوڑ دیا گیا. یہ دوسرا قول بھی موجود ہے، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صحیح. جیسے میں نے ذکر کیا شروع میں، جمہور اہل السنہ، جمہور صحابہ کا موقف یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور آپ کی روح دونوں کو اسراء و معراج پر لے جایا گیا. اس کے کئی ایک دلائل ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اسراء و معراج پر لے گئی اپنے بندے کو. اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ بولا ہے؟ عبد. اور آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں عربی زبان میں عبد کسے کہتے ہیں؟ جو بدن اور روح دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. جی بالکل. جیسا کہ انسان کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر بدن بھی ہو اور روح بھی ہو. جب روح نکل جائے ہم اس کو عبد یا انسان نہیں کہتے، بلکہ ہم اس کو میت اور ڈیڈ باڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ. دوسری بات یہ، اگر کوئی یہ کہے جی یہ ناممکن ہے کہ انسانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو لے جایا گیا، یہ بڑا مشکل ہے. کیسے؟ اس وقت کہہ سکتے تھے. آج تو ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیکنالوجی دی، صلاحیت دی، علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان آسمانوں پہ جا رہا ہے.
آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جو اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی تو ہم مثال دے ہی نہیں سکتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری، سبحان کا لفظ بولا ہے۔ یہ سبحان اللہ ہم کب بولتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے یا جمہور کے موقف اقوال کو دیکھا جائے، سبحان کا لفظ وہ اس وقت بولتے تھے جب کوئی بہت بڑا معاملہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، تعجب بہت بڑی بات ہوتی تھی، اس وقت سبحان کا لفظ بولا جاتا تھا۔ اگر روح صرف گئی ہے تو وہ روح تو کہیں بھی آتی جاتی ہے، وہ تو کوئی بہت بڑی بات نہ ہوئی، وہ تو کوئی بہت بڑی بات نہ ہوئی۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ جو اسراء و معراج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی وہ آپ کا جسد اطہر اور آپ کی روح دونوں ہی موجود تھے، دونوں کو ہی سیر کروائی گئی۔ یہی قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے اور یہی درست اور صحیح موقف ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک ایسی چیز یا ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں امت کے یہاں مختلف جو ہے اقوال پائے جاتے ہیں یا مختلف جو ہے ان کے نظریات پائے جاتے ہیں، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو جو ہے بیان کیا۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے جب ایک مومن اور ایک مسلمان اسراء و معراج کے واقعے کو پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، جی بالکل، اسے حشاشیت ملتی، خوشی ملتی ہے، ایسے مسرت اس کے چہرے پہ عیاں ہوتی ہے، وہ کھلکھلا اٹھتا ہے، وہ ہونا بھی چاہیے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، لیکن جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اسراء و معراج کا واقعہ تو ہوا لیکن اس کی کنفرمیشن کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کس سال ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس رات ہوا۔ اور پھر اس واقعے کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے، تابعین نے کوئی بدعات یا رسم و رواج اختیار نہیں کی۔ تو آج کے جو مسلمان ہیں جو سچ میں ہی حقیقت میں محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور اس پر عمل بھی کرنے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے محبت رسول کے آڑ میں، اسراء و معراج کے آڑ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ بگاڑیں، دین کے اندر بدعات اور خرافات کو داخل نہ کریں، رسم و رواج کو دین نہ بنائیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے ربیع الاول میں کچھ لوگ شامیانے بجانے لگتے ہیں، جھنڈیاں لگا، سارا سال ان کو محبت رسول نظر نہیں آتی۔ جس دن وہ میلاد میں نہ رہے ہوتے ہیں، جس دن وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس دن بھی فجر کی نماز میں وہ حاضر نہیں ہوتے مسجد میں۔ یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بات کرتے ہوئے بڑا ہی عجیب فیل ہو رہا ہے، گلٹی سی ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی غلط کر رہے ہیں، یہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ تھیٹروں کلبوں پر لکھا ہوتا ہے، سنوکر کلب فلاں کلب کے اوپر لکھا ہوتا ہے عید میلاد کی خوشی میں 1 کے اوپر 1 فری، ٹکٹ میں کنسیشن دی جا رہی ہے فلاں کا، وہ بھائی اللہ استغفر اللہ، ایسے کیسے کام ہو سکتے ہیں؟ تو محبت رسول میں اتباع رسول کی جاتی ہے، یہ مخالفت رسول نہیں کی جاتی۔ محبت رسول اتباع رسول کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز کا حکم تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ اصل ایمان تو یہ ہے نا، لیکن ہم نام تو لیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی محبت کا اظہار کرتے پھریں لیکن ان کے دین کو بگاڑ دیں، ان کی لائی ہوئی شریعت کا چہرہ مسخ کر دیں، دین کے اندر خرافات اور بدعات کو جو ہے داخل کر دیں، تو اس سے بڑی جو ہے قباحت اور شناعت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی عام مسلمانوں کو اور خواص مسلمانوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ نہایت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ایسی چیزوں کو دین کے اندر شامل کر دیا جو سرے سے جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ وہ دین کے مخالف چیزیں ہیں اگر قرآن سنت کو دیکھا جائے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے امت کی رہنمائی کے لیے ایک جو کوشش جو ہے وہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے، ہمارے اعمال سے ریاکاری، شو آف کو کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کو نکال دے، آمین۔ للہیت اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج واقعہ معراج جو ہے، اسراء و معراج، اس کے بارے میں بات کی، ہم نے اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی آپ کے سامنے ذکر کی، اسی طرح اس کی کیفیت وہ کس وقت ہوئی،
اس کی کیا حقیقت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے نظریات یا ایسے عقائد جو امت کے اندر اختلاف کا باعث ہیں، ان کے بارے میں ہم حقیقی جو قرآن و سنت سے رہنمائی ملتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔